السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے عزیز ساتھیوں دوستوں، میں آپ کو اپنے چینل محمود ون پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع ہے کہ ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہوئے یا نہیں ہو رہے یا ہماری محنتوں کے پھل نہیں نکل رہے اور ہمیں دنیا میں خوشی نہیں مل رہی، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہے ہی اس چیز کا نام کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پریشانیاں دینی ہیں، مصیبتیں دینی ہیں، ان کا ٹیسٹ لینا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ جنت نہیں ہے کہ انسان جو خواہش کرے اس کو مل جائے، وہ پوری ہو جائے۔ یہ تو جنت میں یہ تصور ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو وہاں وہ جو خواہش کرے گا اسے مل جائے گی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کا نفس جو چاہے گا اسے دے دیا جائے گا۔ یہ جنت میں یہ ہوگا، جبکہ دنیا میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ دنیا تو ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم ایک امتحان دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ مرنے کے بعد آخرت میں نکلے گا۔ دیکھیں، ہندو لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں، جو ہندو لوگ رہتے ہیں وہ آئے دن خودکشیاں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا میڈیا پر، خبروں میں، کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں بہت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے دوسری زندگی پر۔ وہ بلیو نہیں کرتے دوسرا کہ ہم دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم جو ہے تو وہ ہمارے حساب کتاب ہوگا، ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا، ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ ان کا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا ہے نا، دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ مل جائے، یہ دنیا ہی ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا میں ہم بس جو ہمیں نعمتیں حاصل کرنی ہیں ہمیں مل جانی چاہیے، دنیا میں ہی ہمیں کامیابی مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، مال مل جائے، جو کچھ ہم چاہیں دنیا میں ہی ہمیں مل جائے، بس یہ دنیا ہی ہے ہماری جو ہے نا پہلی اور آخری منزل۔ تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہندو ہوتے ہیں وہ دنیا کو ہی اپنی کامیابی اور اپنا سب کچھ اسی میں صرف کرتے ہیں، اور جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں، انہیں ڈپریشن ملتا ہے، انہیں جو ہے وہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کو وہ مطلب اتنے وہ جو ہے نا وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، نشے کی ادویات لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اتنی محنت کی، ہمیں کامیابی نہیں ملی، فلاں بندے نے اتنی محنت کی، اسے مل گئی، وہ مشہور بھی ہو گیا، اس کو شہرت بھی مل گئی، اس کو عزت بھی مل گئی، اس کو دولت بھی مل گئی۔ تو یہ جو ہے نا ہندو لوگوں کی اس طرح کی نفسیات ہوتی ہے کہ چونکہ وہ آخرت پر بلیو نہیں کرتے، اس لیے وہ دنیا میں جب ان کو مصیبتیں ملتی ہیں تو وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے، جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، وہاں پہ پھر ہمارا جو ہے نا حساب کتاب ہوگا، اور یہاں دنیا میں ہمیں نہ کچھ ملے تو بھی کوئی فائدہ، مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ کہ دنیا میں ہمیں اگر کچھ مال و دولت مل جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس جو ہے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کامیابی تو وہ ہے کہ جو جنت آپ کو مل گئی وہ کامیابی ہے، جو وہاں پہ کامیاب ہو گیا، جو وہاں پہ یعنی کہ عذاب سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، وہ ہے اصل کامیابی۔ یہ دنیا کے جو فائدے ہیں یہ تو چند روزہ ہیں، دنیا کے فائدے چند روزہ ہیں، اور یہ حقیقی فائدے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ کھیل کی طرح ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد جو ہے نا وہ شروع ہوگی۔ تو ہم نے دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں جو ہے نا وہ اچھے اعمال کرنے آئے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہے زندگی کا مقصد، عبادت کرنا. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لینی ہے، روزہ رکھ لینا ہے، زکوٰۃ دے دینی ہے، حج کر لینا ہے. یہ صرف یہی عبادت نہیں ہے. یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت میں حقوق العباد بھی شامل ہیں کہ اس میں بھی آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. عبادت میں جو ہے وہ نوکری کرنا، جاب کرنا، حلال کمائی کمانا، طیب مال کمانا، اور پھر اس مال کو جو ہے وہ محتاجوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، بیوی کو کھلانا پلانا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ سب تمام کام عبادت ہیں. ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے، بنی نوع انسان کا خیال رکھیں گے، ان پر پیسے خرچ کریں گے، یہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنہیں اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم جاب کر رہے ہیں، چاہے نوکری کر رہے ہیں، میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہ تمام ان کاموں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشادات فرمائے ہوئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہوئی ہیں، اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ عبادت ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتا ہے کہ میں آزمائش میں بھی ڈالوں گا. میں بھی آپ کو سورہ البقرہ آیت نمبر 155 پڑھ کر سناتا ہوں. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 155 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے ضرور آزمائیں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے خوشخبری سنا دو ان کو. آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اگلی آیت میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں سورہ البقرہ 155 تا 157 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا. کون سی آزمائش میں؟ خوف و خطر سے آزمائش میں ڈالے گا. انسان کو دنیا میں خوف ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا. انسان کو مختلف قسم کے خوف و خطر کا سامنا ہوگا. دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، خوف ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. والجوع، بھوک کا خوف ہوگا، بھوک کی آزمائش ہوگی. فاقہ کشی، پیسے نہیں ہوں گے، نوکری نہیں ملے گی. انسان بڑی محنت کرے گا لیکن اس کو نوکری نہیں ملے گی، یا کسی بھی قسم کے ایسے حالات ہوں گے، تنگی، مالی تنگی آ جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالوں اور جانوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا. یعنی مال کا نقصان یہی ہے کہ آپ مال کا نقصان ہوگا، آپ کو مال نہیں ملے گا، یا مال ہوگا تو اس کا نقصان ہو جائے گا. والانفس، یعنی نفوس کا جو نقصان ہے وہ بھی ہوگا. نفوس کے نقصان میں کیا مطلب؟ بیماریاں آئیں گی. کبھی ایک بیماری آئی، کبھی دوسری بیماری آئی، یا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اولاد میں بیماریاں آئیں گی. ٹھیک ہے. والثمرات، اور جو آپ نے محنت کر کے جو پھل کمائے ہوئے ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا. ثمرات کہتے ہیں جو آپ کو پھل ملتا ہے، آپ محنت کرتے ہو اس کا پھل ملتا ہے، تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی کو ہدایت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا آزمائشیں تو آئیں گی، مومنوں پر آزمائشیں آئیں گی، لہٰذا اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس میں آزمائشیں آئیں گی، اس میں انسان صبر کرے گا. اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ شکایتیں نہیں کرے گا. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں پر قائم رہے گا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو انسان کہے کہ یار
میں تو اتنا نمازی ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے نیک کام کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے آزمائشوں میں ڈال دیا ہے، مجھے مصیبتوں میں ڈال دیا ہے، مجھے بیماریوں میں ڈال دیا ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو میری مدد ہی نہیں کر رہا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو انسان جو ہے نا وہ مایوس ہو کر نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ، ایک طرح سے اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو ناراض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر نہیں رہا، تو میں پھر نمازیں کیوں پڑھوں؟ تو وہ پھر صبر نہیں ہے، وہ گئے کہ وہ گلہ شکوہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یوں سمجھو گمراہ ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے وہ۔ یہ تو کفر ہے نا کہ انسان اللہ سے گلہ شکوہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ آزمائش آئے گی، لازماً آئے گی۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور وہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، بس اب ہم چھوڑ دیے جائیں گے، اب ہمیں جنت مل جائے گی، ہمیں دنیا میں تکلیفیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال کیے ہوئے ہیں لوگ کہ ہم ایمان لے آئیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا کہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آزمائش میں ڈالوں گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو کیا آپ سچے ہو کہ نہیں سچے ہو؟ آپ کا اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے پتہ چلائے گا، ثابت کر دے گا آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ کتنے اس میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن یہ ایک طرح سے اللہ انسانوں پر اتمام حجت ہو جائے گی، وہ اپنے عمل سے انسان خود ایکسپوز ہو جائیں گے کہ ہم پر مصیبت آئی تو کیا ہم نے صبر کیا یا ہم نے گلے شکوے کیے۔ تو یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، مصیبتیں آئیں گی، ناکامیاں آئیں گی، تو لہٰذا جو ہے نا اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس بارے میں بھی قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جو دنیا کی ترقی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی جو ہے نا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ مومنوں کو ملتی ہے دنیا کی ترقی، حالانکہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں آزمائش میں ڈالوں گا بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے۔ تو رہی بات یہ کہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ ان کے اعمال کا بدلہ یعنی کہ ان کی کوششوں کا بدلہ، ان کی اسٹریٹجیز، ان کے منصوبوں کا، وہ جو دنیا کمانے میں جو بھی محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ دنیا مل جائے، ترقی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جو بھی ترقی ہوتی ہے، جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا بدلہ دنیا میں ہم ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ کن کے لیے؟ کہ جو دنیا چاہتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، وزینتہا، اور اس کی جو زینت کے خواہش رکھتے ہیں، زیب و زینت۔ تو آگے اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جہنم کی آگ ہے آخرت میں، یعنی آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے، یعنی جو کوششیں کی، محنتیں کی کہ دنیا میں مل جائے، ہم دنیا میں سکسیس حاصل کر لیں، وکٹریز حاصل کر لیں، وہ جو کچھ بھی انہوں نے منصوبے کیے، وہ اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے وہ سب برباد اور ضائع ہو گئے۔
یعنی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ان کو دنیا تو مل گئی، دنیا کی کوشش انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو دنیا دے دی جاتی ہے، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، وہ محنتیں کریں وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورۃ ہود آیت نمبر 15-16 میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ جو دنیا میں جو محنت کرے گا اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے۔ آپ دنیا میں اس وقت دیکھ لیں، جو مغربی ممالک ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، یا جو یہود و نصارہ ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، کیا وہ ترقی یافتہ نہیں ہیں؟ کیا وہ ترقیات حاصل نہیں کر رہے؟ وہ ترقیات حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محنتیں کرتے ہیں، دنیا میں کوششیں کرتے ہیں، تو ان کو دنیا مل جاتی ہے، دنیا ان کو مل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ساری کوششیں ہیں ہی دنیا کے لیے، وہ چاہتے ہی دنیا ہے۔ مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ دنیا کی حسنات چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مومن کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا ہوں اور آخرت کی حسنات بھی عطا ہوں۔ وہ دنیا نہیں مانگتے، وہ دنیا کی حسنات مانگتے ہیں۔ چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 200 کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، وہ دنیا مانگتا ہے، دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنات عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے، یعنی جو کچھ وہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ یعنی اب ان آیات میں سورہ البقرہ آیت 200 اور 201 میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا کہ جو دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے، مگر آخرت ان کو نہیں ملے گی۔ لیکن مومنین جو ہیں وہ دنیا کی حسنات چاہتے ہیں اور آخرت کی حسنات چاہتے ہیں۔ اور حسنات سے کیا مراد ہے؟ حسنات سے مراد ہیں نیکیاں، بھلائیاں، اچھے کام، نیک کام، یعنی جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے دنیا میں رکھی ہیں کہ جن کو آپ حاصل کر سکتے ہو، آپ حاصل کرو، جو جائز ہیں ہمارے لیے، تو مومنین ان کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ دنیا کی حسنات ہیں، اور پھر ان نعمتوں میں کیا نیکیاں بھی شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ نیک کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو، بیوی کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، دوسرے انسانوں کا خیال رکھو، نیک زندگی گزارو۔ تو یہ دنیا کی حسنات ہیں، یہ سب دنیا کی حسنات ہیں۔ تو جب ہم یہ دنیا کی یہ حسنات حاصل کریں گے، نیکیاں حاصل کریں گے، نیکیاں کمائیں گے، تو پھر ہمیں آخرت میں بھی حسنات ملیں گی، کیونکہ آخرت کی حسنات جو ہیں وہ فری میں نہیں مل جائیں گی کہ یہاں ہم جو ہے نا وہ دنیا کماتے رہیں، دنیا پرست بن جائیں، اپنی جاب کے لیے نمازوں کو بھی چھوڑ دیں، نیک اعمال بھی چھوڑ دیں، بس دنیا کرتے رہیں اور پھر یہ دعا کریں اللہ میں آخرت بھی دے دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کی پہلے حسنات حاصل کرو گے، دنیا کی نیکیاں حاصل کرو گے۔ حسنات کہتے ہیں نیکیاں، بھلائیاں، نعمتیں۔ تو ہم دنیا کی نیکیاں، دنیا میں نیکیاں کریں گے تبھی ہمیں آخرت میں جو ہے نا وہ اجر ملے گا، آخرت کی حسنات ملیں گی۔ کیونکہ آخرت کن کے لیے؟ کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، پورے قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جو ہے نا وہ جنت ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، جو دنیا کی ناکامیاں ہیں، اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا دنیا کی ناکامیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، نیکیوں پر قائم رہنا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد پھر اس کو آخرت میں جنت ملے۔ وہ ہمارا اصل ٹارگٹ اور اصل ہدف ہے، ہمارا اصل زندگی کا مقصد وہ ہے، اسے حاصل کرنا۔ ہمارا اصل فیوچر جنت ہے۔ تو بس یہی آج کی ویڈیو میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں ناکامیاں دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے،
تو ان کو یہ بات میں چاہتا ہوں کہ انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی ترقیاں جو ہے نا یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو مل جاتا ہے. کافروں کو ملتا ہے, مشرکوں کو ملتا ہے, ہندوؤں کو دنیا مل جاتی ہے, وہ محنتیں کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. تو کیا وہ اچھے ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو جنت میں ڈال دے گا؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں مال مل جائے, دولت مل جائے, عزت مل جائے تو وہ آخرت میں بھی یہی سب کچھ اس کو مل جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا. دنیا اور ہے, آخرت اور ہے. دنیا میں ایک انسان غریب ہوگا, مصیبتوں میں ہوگا, بیماریوں میں ہوگا, مگر مرنے کے بعد وہ جنت میں ہوگا. تو لہذا دنیا میں ایک انسان کی اچھی حالت اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کی حالت اچھی رہے گی. یہ اس کی ضمانت نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے امیر ہیں, ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم پر اللہ کا گویا کہ بڑا فضل ہے, ہمیں اللہ پسند کرتا ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دیا ہوا ہے, اتنا رزق دیا ہوا ہے. وہ یہ خیال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر نمازیں بھی نہیں پڑھتے. عمل ان کا یہ ہوتا ہے کہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے, نیک اعمال بھی نہیں کرتے, اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نمازوں کے بغیر اتنی دولت دی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم بڑے پسند ہیں. وہ حالانکہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا ہوتا ہے. اللہ تو فرماتا ہے جو دنیا کی کوشش کرے گا اس کو دنیا مل جائے گی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آخرت میں اس کو جنت بھی مل جائے گی, یہ مطلب نہیں ہے. تو اس کا یہ جو دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ تو رزق سب کو دیتا ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ معیار نہیں بنایا ہوا کہ صرف میں مومنوں کو رزق دوں گا اور ہندوؤں کو نہیں دوں گا, کافروں کو نہیں دوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین نے سب کو رزق دے گا. سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو محنت کرتا ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے دنیا میں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو زیادہ رزق مل رہا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہے. یہ اس کا یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو آزمائش میں ڈالوں گا, بھوک, مال کا نقصان, ان چیزوں سے مومنوں کا آزمائش میں ڈالوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو نقصان ہوتا ہے, جس کو جو دنیا میں غریب ہوتا ہے, احادیث اگر پڑھیں آپ تو احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے. جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مصائب اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے نیک لوگوں کو. اور ایک حدیث ہے اس میں فرمایا کہ جو دنیا میں جو لوگ غریب ہیں وہ جنت میں بادشاہ ہوں گے. تو بس میں اپنی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.